وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے خاص کرم اور اس کے فضل سے نور قرآن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے ہمارا سیشن جاری ہے۔ اس نشست میں آپ قرآن پاک کا ترجمہ سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، اور یہ ضروری ہے نزول قرآن کا مہینہ کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ ہم کو سب کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے، تفسیر سمجھ میں آ جائے، تو یہ ایک غنیمت کے لمحات ہیں جن کو ہم نے گزارنا ہے۔ سورۃ الغاشیہ کا ترجمہ و تفسیر چلا رہا ہے، اسی کو جو مضمون ہے میں چند تمہید کی گفتگو کرنے کے بعد جو چند آیات رہ چکی تھی اس پہ ہم آتے ہیں کہ سورۃ الغاشیہ مکہ میں نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام جمعہ کے دن اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر کفر اور ایمان والوں کا جو حال ہوگا قیامت کے دن وہ بتا دیا گیا ہے کہ کفر والے کس حال میں ہوں گے اور ایمان والے کس حال میں ہوں گے۔ کفر والے کے پانی ان کو ملے گا تو عین جو کہ آنیہ ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے عین جاریہ ہوگا۔ ان کے لیے لیس لہم طعام الا من ضریع ہوگا، اور ان کے لیے فیہا سرر مرفوعہ ہوگا، ان کے لیے بے شمار چیزیں ہوں گی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، اور جب وہ خالق ارض و سما کا انکار کرنے والے، اس کے وجود کا انکار کرنے والے، اس کی نشانیوں کا انکار کرنے والے، ان کو فرمایا جا رہا ہے دیکھیں سارا مضمون بیان کر لیا۔ جہاں میں نے اس مضمون کو چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھانے لگا ہوں۔ اب یہاں تک مبسوسہ تک ہم نے پڑھا، ترجمہ تفسیر کیا، یہاں تک نعمتوں کی بات آئی کہ ان کو یہ کچھ ملے گا، آگے پھر مضمون چینج کر دیا۔ پہلے دو مضمون ہیں، چلے اگر کفر والوں کی بات ہے تو ساتھ میں ایمان والوں کا ذکر بھی کر دیا گیا، مگر یہاں پر اچانک اللہ رب العزت نے بات چینج کر دی۔ مناسبت دیکھیے، فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ اکبر، وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا ہے؟ افلا ینظرون، کیا تم نہیں دیکھتے الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، اسے کیسا بنایا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تم ینظرون، نظر ینظرو، دیکھنا، کیا تم نے نہیں دیکھا اونٹ کی طرف؟ اللہ رب العزت نے بات کا رخ چینج کر دیا، بات کو بدل دیا، اور ایک چونکا دینے والا بیان آ گیا اتنی نعمتوں کے بعد۔ اب اتنی نعمتوں کے بعد اللہ رب العزت کا فرمانا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا اس کو اللہ نے کیسے بنایا؟ اور بھی تو مخلوق کو اللہ نے بنایا، مگر مثال جب اللہ نے پیش کی تو اونٹ کی مثال پیش کی۔ کیوں؟ اونٹ خالصتاً ریگستان کا جانور ہے، اس کے پاؤں دیکھیں چپکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ریت میں چلنا پڑے، میں یا اور کوئی جانور، آپ لوگ چلیں کتنی دیر چل سکتے ہیں؟ ہم ریت میں کتنی دیر چل سکتے ہیں؟ بالآخر تھک جائیں گے۔ وہ جو سپیڈ ہماری جو کہ عام زمین پہ ہوتی ہے، سڑک پہ چلنے کی ہوتی ہے، باغ میں چلنے کی ہوتی ہے، وہ ریت پہ ویسا نہیں چل سکتے، چلیں گے تو تھک جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت اور بھی جو جانور ہیں وہ بھی ریت پر اس طرح نہیں چل سکتے اتنا لمبا۔ اب اللہ نے اونٹ کو بنایا اور اونٹ کے پاؤں چپکے ہوئے، وہ ریت پہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، پورا پورا دن چل رہا ہے، پوری پوری رات چل رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور کیسے اس کی اونچائی دیکھی آپ نے، کتنا اونچا ہے وہ، اس کے قد و قامت آپ نے دیکھے، اس کے ایک بنانے کے انداز کو آپ نے دیکھا، وہ کیسا ایک جانور ہے اونٹ۔ اور یوں وہ جو ہے نا اسے دیکھتا ہے انسان۔ اور اللہ رب العزت نے اونٹ کی جو مثال پیش کی ہے کہ اس کی تخلیق میں بڑی عجیب تخلیق ہے، یہ کیا چپکے ہوئے پاؤں، ریگستان، کتنی زبردست بات ہے کہ جو جہاں ہونا چاہیے تھا اس کو وہیں کے لیے پیدا کیا۔ اور اونٹ جو ہے اس کی جو سونگنے کی طاقت ہے، کئی میل پانی یا کھانا ہو، چارہ ہو، یہ سونگ لیتا ہے۔ اب صحرا میں ہو، پانی بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو،
انسان جو ہے وہ قریب کرے گا تو سونگے گا بھائی پانی ہے، کھانا کچھ ہے کہ نہیں، دور 2-3 گھر چھوڑ کے بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ دور کئی کلومیٹر ہو یہ پانی کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کو وہ سونگنے کی حص عطا کی ہے، یہ اسی کی خاصیت ہے، یہ اسی کی شان ہے. پھر وہ جاتا ہے سفر کرتا 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 پانی پی لیتا ہے. اور اونٹ ہی ہے جو 5-7 دن کھائے پیے بنا زندہ رہ لیتا ہے، اس کی ٹینکی فل ہو جاتی ہے، ایک دفعہ پانی پیتا ہے پھر خوب پی لیتا ہے، پتہ ہے کہ آگے پھر 2-4-5 دن کچھ نہیں ملے گا، وہ پیتا رہتا ہے. وہ اس کا جو ہے نا پانی، اس کی ٹینکی پانی کی بھر جاتی ہے. وہ جب چارہ کھاتا ہے وہ خوب کھاتا ہے تاکہ اگر کھائے پیے بنا کچھ دن زندہ رہنا پڑے تو وہ زندہ رہ لے، ہفتہ 10 دن وہ زندہ رہ لیتا ہے. کتنی عجیب تخلیق ہے اونٹ کی. اور ہم جب ریت اور صحرا میں چلتے ہیں وہاں سے جو گرد اٹھتی ہے ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سم ٹائم کپڑا آنکھوں میں باندھ لیتے ہیں تاکہ آنکھوں میں وہ گرد اور وہ جو کہ ذرات ہیں وہ نہ پڑے. مگر اللہ رب العزت نے اونٹ کی آنکھ کو ایسا بنایا ہے کہ ریت کے ذرات ہیں، خاک ہے، جو بھی کچھ اڑتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا اتنا زیادہ، اس کے لیے پرابلم نہیں بنتی. یہ اللہ نے اس کے لیے خاص بات کر دی کہ اونٹ کی تخلیق دیکھو، اور دیکھو تو صحیح وہ کیسا ہے. کیوں؟ یہ عرب کے لوگ ہیں نا، اونٹوں کے درمیان رہتے ہیں، اونٹوں کے بیچ رہتے ہیں، اونٹ ان کو بڑے پسند ہیں. فرمایا کہ دیکھو صحیح، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ جو میں نے اونٹ بنائے ہیں یہ اونٹ کو کیسے میں نے بنا لیا. کبھی سوچا تم نے کہ کتنا زبردست طریقے سے اللہ نے اونٹ کو بنایا ہے؟ اس کے چپکے ہوئے پاؤں ہیں اور اس کی قد و قامت ہے، اس کا پانی پی لینا پھر 10 دن زندہ رہ لینا، اور صحرا میں چلتے جانا چلتے جانا چلتے جانا، اور یہ اس کی تخلیق ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا، الى طرف السماء، سمان کیف رفعت، کیسے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسا نصب کیا گیا، قائم کیا گیا. آسمان ہمیں جو دکھائی دیتا ہے نا کہ سامنے آسمان ہے، یہ نیلے رنگ کا، یہ آسمان نہیں، اس سے کئی گنا آگے ہے. اللہ رب العزت نے جس کو تخلیق کیا ہے اور بہترین طریقے سے اس نے چھاؤں کی ہے، اس نے سب کو اپنے حصار میں لیا ہے، اس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اس آسمان نے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو بھی تم نے دیکھا کس طرح ان کو میں نے نصب کیا، قائم کیا. پہاڑ کی جو جڑ ہوتی ہے نا، جو اس کی جڑیں ہوتی ہیں، بنیاد ہوتی ہے، وہ اس کی اونچائی سے زیادہ نیچے ہوتی ہیں. زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں بڑے بڑے بلند پہاڑ ہیں، K2 ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اور ملکوں میں چلے جائیں آپ، عرب پاکستان کی بات کر لیں، بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں. ہم جو کہ ہمارے جو ایریاز ہیں، ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، مری کے ہیں، اور اس کے آگے سوات چلے جائیں، مالم جبہ کی طرف چلے جائیں، ایسے ایسے پہاڑ ہیں کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں. عرب ملکوں کی بات کریں تو ملک عرب پورے میں پہاڑوں کی ایک بہتات ہے. جو ملک عمان ہے، سلالہ، مسقط سلالہ کے پہاڑ جو سلالہ کے ہیں، کئی ہزار سال ان کی پرانی تاریخ ہے. ان پہاڑوں کو دیکھیں، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سلالہ عمان کے اندر پہاڑوں پہ نگاہ پڑتی ہے اور انسان دنگ رہ جاتا ہے، مولا یہ تیرا نظام ہے، یہ تیری قدرت ہے. اور زبان سے اس کی قدرت اور سبحان اللہ زبان سے نکلتی ہے، مولا یہ تیری شان ہے، تو نے ان کو نصب کیا. جتنے پہاڑ ہمیں اونچے دکھائی دیتے ہیں اس سے ڈبل ان کی بنیادیں ہیں، ان کی جڑیں ہیں جو زمین کے اندر ہیں. زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، توازن میں رکھنے کے لیے اللہ پاک کا یہ نظام ہے. اور آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا خوب یہ پیغام، و زمین کو کیسے زمین بچھائی گئی. ایک ترتیب ہے نا، اتنی بڑی زمین ہے، اتنی بڑی زمین ہے. کوئی اگر یو ایس میں رہتا ہے تو یہ نہیں کہ وہاں پہ زمین ختم ہو چکی، کوئی برطانیہ آئے گا وہاں زمین نہیں، وہاں بھی موجود ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی یورپ میں آئے گا وہاں نہیں، وہاں بھی ہے. پھر آپ دنیا کے جس ملک چلے جائیں، افریقن کنٹریز میں چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، اور انتہائی مشرق میں جاپان چلے جائیں، چائنا ہے، پاکستان، ہندوستان، جتنے بنگلہ دیش، اور اس سے آگے بڑھے جو کہ زمبابوے ہے، افریقن کنٹریز ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، اتنی بڑی دنیا ہے.
زمین سب کے پاس ہے. یہ نہیں کہ زمین صرف امریکہ والوں کے پاس ہے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے پاس زمین نہیں ہے. اللہ نے سب کو دی ہے. اللہ نے سب کو دی ہے کہ جس طرح ایک جو ماں ہے, ایک بیڈ ہوتا ہے, اور ایک بیڈ, یہ بیڈ بچھایا گیا ہے. یہ زمین کو بیڈ کی مثال لے رہے ہیں. جس طرح بیڈ پہ 2-4 لوگ بیٹھتے ہیں, آرام کرتے ہیں, بچے آرام کریں, ماں خوش ہوتی ہے. میں نے کتنا پیارا اپنے بچوں کے لیے یہ بیڈ بنایا ہے, اس کو ترتیب دیا ہے. اللہ پاک نے پوری دنیا کو, پوری دنیا پہ جو زمین ہے یہ مانند پلنگ ہے, اور دنیا اس پہ بیٹھی ہے, چل رہی ہے, گپ شپ جاری ہے, دنیا کے کام جاری ہیں. کتنے, اب یہ 4 مثالیں میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلا مضمون ہے جنتیوں کا کہ ان کو کیا کچھ ملے گا, اور آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا, اچانک سے مضمون بدل دیا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹوں کا ذکر کر دیا. اب 4 مثال, کیا یہ 4 مثالیں ہیں؟ 4 مثالیں پیش کی جا رہی ہیں. کون سی؟ اونٹ کی تخلیق کی, آسمان کی رفعت کی, بلندی کی, اور پہاڑوں کو جو نصب قائم کیا گیا ان کی, اور زمین جو بچھائی گئی اس کی. 4 قسمیں. اب 4 نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. نشانیاں تو اور بھی بہت ہیں, مگر عرب کے لوگوں میں یہ 4 چیزوں کو بتانا آسان تھا, تاکہ بڑے سے بڑا کوئی عربی, کوئی ان پڑھ, جتنا بھی ان پڑھ ہو سکتا ہے, وہ جتنا بھی کوئی ان پڑھ ہو, اونٹ تو سبھی نے دیکھے ہیں نا, عرب لوگوں نے تو بہت دیکھے ہیں. عرب لوگ تو اسی طرح زندگی گزارتے ہیں. عرب لوگوں کی تو اپنا ایک نظام ہے. اونٹ تو وہاں پہ عام ہے, تاکہ عام شخص کو بھی, جو بڑے پڑھے لکھے اعلیٰ لوگ ہوں, ان کے لیے بڑی نشانی, ان کے لیے تو ویسے ہی وہ دنیا کو دیکھیں تو ہر سو اللہ کی نشانی ہے, اللہ کے وجود کا انسان جو کہ یقین دل میں پختہ ہو جائے گا. یہ سب باتیں بجا ہیں, مگر یہ آسان باتیں ہیں تاکہ کوئی نہیں بھی جانتا, نہیں بھی پڑھا لکھا, اب وہ اونٹ کو تو دیکھا ہے نا اس نے, کیسا اونٹ ہے یہ. اور آگے فرمایا آسمان, پھر جب آسمان پہ نظر اٹھائے گا, آسمان بھی اس کو دکھائی دے رہا ہے, پہاڑوں کے بیچ میں وہ رہتے ہیں, پہاڑ بھی ان کو دکھائی دے رہے ہیں, زمین ان کو دکھائی دے رہی ہے. 4 مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ ان 4 مثالوں کو دیکھو, ان میں ترتیب کا کتنا حسن چھپا ہے, ان میں کتنا نظم چھپا ہے, کتنی ترتیب چھپی ہے. اور پہاڑ کو دیکھو اپنا ایک منظر پیش کر رہا ہے, آسمان کو دیکھو الگ منظر پیش کر رہا ہے, زمین کو دیکھو الگ شان پیش کر رہی ہے. جس طرح بچھونا بچھایا گیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے, فرمایا یہ سب چیزیں جو تمہارے سامنے تمہیں دکھائی دے رہی ہیں, اب بھی تمہارا یقین پختہ نہیں, اب بھی تم اس بات کو نہیں مانتے, اب بھی تم انکار کرو گے کیا؟ اب کوئی کچھ انکار کرنے کا بچتا ہے کہ جو سب چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں, یہ چیزیں تو تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے نا, اور آنی چاہیے. یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی تو بات بنے گی. اس لیے اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کا, ان 4 چیزوں میں پورا جہان آباد ہے, پوری دنیا بسی ہوئی ہے. دیکھا جائے تو انسان کو اللہ کی جگہ جگہ نشانیاں نظر آتی ہیں, اللہ کی نشانیوں کے انبار دکھائی دیتے ہیں. انسان خوش ہو جاتا ہے کہ مولا تیرا اتنا کرم ہو چکا, اب بھی یہ 4 چیزوں کو دیکھ کے کوئی یقین نہ لائے, کوئی ایمان نہ لائے, تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے, اس کی اپنی سوچ کی پراگندگی ہے, اس کی فکر کی نادانی ہے, اس کے ذہن کی پشیمانی ہے, اور اس کی کم فہمی ہے کہ اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا, ڈٹا ہوا ہے اپنی اسلاف پر, اپنے بڑوں کے مذہب پہ ڈٹا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے, تو تم اللہ کے منکر ہو چکے ہو. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی تم نہیں سمجھو گے تو پھر کب سمجھو گے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں جو کہ عرابی ہیں, دیہات میں رہنے والے ہیں, ان لوگوں کو بھی بات سمجھ آ جائے. اور آج کے دور میں بھی, کیونکہ منکر تو تب تھے تو آج کون سے نہیں ہے, آج کے دور میں بھی اگر کوئی اس چیز کا منکر ہے وہ دیکھ تو لے, وہ دیکھے تو صحیح کہ اونٹ کو دیکھ کے یہ کیسا شاہکار ہے. جانور اور بھی بڑے بڑے زبردست ہیں, اونٹ کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے, یہ کیسی اللہ کی تخلیق ہے اور کیسی پیاری اللہ کی تخلیق ہے. اور اونٹوں کی جو شان ہے, یہاں تو ویسے پھرتے ہیں, عرب ملکوں میں چلے جائیں تو جو اونٹ ہیں ان کا اپنا ایک نظام ہے. جو سڑک کنارے اگر اونٹ بھی گزریں گے اور کسی کی گاڑی اونٹ سے لگ جائے تو اس کو مخالفہ یعنی جرمانہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کا
کرم ہے جو اس کے یقین اور اس کے وجود پر قائم رہتا، اس کو تسلیم کرتا ہے۔ یہاں پہ نور قرآن میں وقت کا بریک ہے، ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے